الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں پتر لوگو موتی انمول نے تیاں پتر لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چھڈ دے تو بندیا چھڈ دے تو بندیا شرک والے بول بولنے چھڈ دے تو بندیا شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے واجب الاحترام سامعین محترم حضرات اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین حضرات میں اس وقت جس مقامی ذیشان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے یہ اللہ دی کتاب دا 25واں پارہ سورہ دا نام سورہ شورا جس دیاں 2 آیتاں 49 اور 50 نمبر میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیاں نے
میری دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنیٰ دے اندر انہاں آیتاں دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں اور تسی احباب سنیے سنائیے، اللہ خالق و مالک سانو سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیٹیاں دے دکھ بیان کرن دی کوشش کرانگا، چونکہ دنیا دے اندر سب نالو زیادہ اگر مانوس سمجھا جاندہ ہے تو او بیٹیاں نو ہی سمجھا جاندہ ہے۔ معاشرے دے اندر سب نالوں نیچے درجے تے اگر کسے نو ترجیح دیتی جاندی ہے او بیٹیاں ہی نے۔ بیٹیاں نو کوئی سنبھالن واسطے خاص کر کے تیار نہیں، انہاں دی دیکھ بھال کرن واسطے کوئی بھی تیار نہیں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ مینوں بیٹے عطا فرمائے اور او ہی میرے فرما بردار تے تابع دار بن جان۔ بیٹیاں دے دکھ جڑے نے والدین تو برداشت نہیں ہوندے۔ دنیا دے اندر تساں معاشرے دے اندر رہندے ہویا کئی ایسے گھرانے دیکھے ہونگے کہ جنہاں دے بیٹیاں نے یا بیٹے نے بیٹیاں دی تا اچھی خدمت تواضع پرورش کر دے نے، اگر بیٹیاں نے انہاں نو اگر اگلی جگہ تے شادی کر دیتی ہے، بیاہ دیتا ہے، تو اگلے سسرال والے گھر جا کے انہاں بیٹیاں نو چین تے سکون نہیں، یعنی دکھ ہی دکھ نے، تکلیفاں ہی تکلیفاں نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے۔ کئی ماپے ایسے نے کہ جنہاں نے بیٹیاں دے دکھ دی وجہ تو اپنی زندگی دی بازی ہار لئیے کہ او دنیا تو بیٹیاں دے دکھ دی وجہ تو جا چکے نے۔ آئیے غور فرمائیے، توجہ کر دے جانا، حالانکہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ ہے تے بیٹے عطا کرن والا بھی تد بھی اللہ ہے، تے جے رلمی ملمی بارش پا دے وے پھر بھی اللہ ہی ہے، تے جے کچھ بھی نہ عطا کرے پھر بھی اللہ، وہ اپنیاں مرضیاں والا ہے، انہوں کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا، وہ اپنیاں مرضیاں والا ہے، قدرتاں والا ہے۔ تو اس واسطے آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کر دے جانا۔ سب تو پہلا میں یہ دعا کر دیاں، اللہ جنہ والدین دیاں ماپیاں دیاں بیٹیاں دکھی نے، اللہ انہاں نو سکھا اندر تبدیل فرما دے، اللہ انہاں دے دکھڑے دور فرما دے، انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، قرآن پاک اندر جس آیت کریمہ نو میں تلاوت کیتا ہے، اللہ خالق و مالک نے نا بڑے احسن انداز دے نال بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا دل لا کے اللہ دا قرآن سے مات فرماؤ۔
اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلان فرما دو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے لاکھ وار قربان جائیے ترجمہ کیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دی بادشاہی کندی ہے زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے رب دیاں نے اللہ آسمان والے دیاں نے زمین تے بھی بادشاہی میرے رب نے اللہ دی قسم ایک منٹ تے سیکنڈ بھی نہیں لگدا اللہ کھون تے قادر ہے دنیا دی چودر جڑی ہے ایک کوئی چودر نہیں دے اصل چودر تا آخرت والی چودر ہے تے نالے کلے رب دی بادشاہی ہے ہمیشہ ان دی بادشاہی ہے فرمایا یا خلق ما یشاء فرمایا او رب جویں چاہے تخلیق کرن تے قادر ہے جو چاہے پیدا کرن تے قادر ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا او جویں چاہندہ ہے جنوں چاہندہ ہے صرف بیٹیاں ہی عطا کر دیندا ہے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے جنوں چاہندہ ہے بیٹے ہی عطا کر دیندا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا تے جنوں چاہندہ ہے رلمی بارش پا دیندا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا او مالک ہے نا جنوں چاہندہ ہے کچھ بھی نہیں عطا کردا وہ اپنیاں قدرتاں دا مالک ہے انہو علیم قدیر۔ یہ ایت جڑی ہے نا اندہ ترجمہ شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ اس انداز دے نال کیتا کر دے سن ایک دن انج کاموں کی جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے اے قرآن پاک دی ایت پڑھ دے پہنے آنتے نے یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور انج سجی سیڈ تے ہاتھ کیتا کہنے لگے اے میرا بھائی جڑا بیٹھا ہے
اینو اللہ نے نریاں بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے۔ پھر اگلی ایت دا ٹکڑا حصہ پڑھیا، کہن لگے ادھر جڑا میرا بھائی بیٹھا ہے اللہ نے اینو نرے بیٹے ہی عطا کیتے نے۔ پھر اگلا ٹکڑا پڑھ دینے، کہن لگے اے سامنے جڑا میرا بھائی بیٹھا ہے اللہ نے اینو رلویں بارش برسا چھڑیے تے نالام دینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ مینو شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا۔ واہ شاہ جتھے لیٹا تیری قبر نو اللہ منور فرمائے، عطا اپنیاں رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں عام پنجابی اندر ترجمہ سمجھا دیتا کہ لوگو اولاداں دین والی عرش والی ذات ہے، اندے تو علاوہ کوئی اولاداں دین تے قادر، اندے تو علاوہ کوئی اولاداں دین تے قادر نہیں جے۔ آئیے غور فرمان دے جانا، اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی بیٹیاں جڑیاں بیٹے جڑے نے اے نعمت اللہ دی ہویا کر دینے، بیٹے رب دی نعمت ہویا کر دینے تے بیٹیاں میرے اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے۔ کیوں جی؟ تے اس واسطے جے اللہ بیٹیاں عطا کر دے وے متھے تے وڑ نہ پایا کر، اللہ بیٹیاں عطا کر دے وے متھے وٹ نہ پایا کر۔ اللہ دی قسمیں جے میرا رب بیٹیاں عطا کر دے وے ایویں پریشان نہ ہو جایا کر۔ اللہ بیٹے عطا کر دے وے لوکاں نو جویں مبارکاں دینا، اللہ اکبر، لوگاں کو لو جویں مبارکاں لینا، جویں خوشیاں چار ریجاں کرنا بیٹیاں دیاں، ایویں اگر بیٹی اللہ عطا فرمائے مبارکاں دیا کر، مبارکاں لیا کر، جویں خوشیاں بیٹیاں دیاں کرنا ہے اللہ دی قسمیں ایویں بیٹیاں دیاں خوشیاں کریا کر۔ کئی ایسے لوگ ویکھے نے بیٹی پیدا ہو گئی ہے گھروں گالی بار نہیں نکل دیندے، ادو ہی پتہ لگدا ہے جدو کوئی سال 8 ماہ دی ہو جاندی ہے کہ اللہ نے اینو بیٹی عطا کیتی سی، یعنی او اینا پریشان ہو جاندا ہے اللہ نے بیٹی کیوں عطا کر دیتی ہے۔ اے بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے۔ آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، بیٹیاں دے دکھ میں بیان کرنے نے، بیٹیاں دے دکھڑے بیان کرنے نے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، توجہ کرو نا، اللہ دی قسمیں جے بیٹیاں منحوس ہوندیاں تے میرا رب کائنات دے امام نو کبھی بھی 4 بیٹیاں عطا نہ کرداں۔ جے بیٹیاں انی بری چیز ہویا کر دیاں میرا رب آمینہ دل علیہ السلام نو کدی بھی 4 بیٹیاں نہ دین دے۔ میرے رب نے بیٹے بھی 3 عطا فرمائے، بچپن اندر ہی واپس لے لے، 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، وہ جوان ہویاں، میرے نبی دے گھر دے اندر پلیاں، جوان ہویاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کیتا، اپنیاں بیٹیاں نو دین سکھایا، دین دا علم پڑھایا۔ میں قربان جاواں محبوب علیہ السلام نے پھر انہاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں۔ اے بیٹیاں منحوس نہیں ہویا کر دیاں بلکہ اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے۔ اس واسطے آؤ نہ ذرا غور فرمان دے جانا، بیٹی نو آر نہ گردانیا کر، بیٹی نو آر نہ سمجھیا کر، بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے۔ اور اے نمانیاں اے بچاریاں تیرے گھر ایک مہمان دی حیثیت دے نال رہ رہیاں ہوندیاں نے، ایک ویلا آنا ہے انہیں تیرے گھر تو جدا ہو جانا ہے، ایک اگلے گھر دے اندر منتقل ہو جانا ہے۔ اس واسطے اینو سنبھال کے رکھیا کر، ان دی تربیت کریا کر، خوشیاں منایا کر، ایویں غم زدہ نہ ہو
جایا کر. آؤ ذرا غور فرماؤ, توجہ کر دے جانا. اے بیٹیاں نو اللہ نے کنیاں عظمتاں دے نال نوازیا ہے, کنیاں شاناں دے نال نوازیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. امام مسلم نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں ایک روایت نقل کیتی ہے. امام مسلم فرماندے نے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولنا ایک عورت آئی دکھی عورت آئی محبوب علیہ السلام دے کول. اندے سر دا سائیں, اندے سر دا تاج خامن جڑا نا فوت ہو گیا ہے. اے بچاری یتیم بچیاں نو لے کے ٹری پھر دیے, کوئی کھان نو پلے شے نہیں, بیٹیاں بھوک برداشت کر دیاں نے. اللہ اکبر اللہ. تے جدوں ماپے اپنی اولاد دے غم ویکھ دے نے, اپنی اولاد دے دکھ ویکھ دے نے, ماپیاں کولوں رہا نہیں جاندا. اللہ اللہ. اے مسکین عورت نے جدوں اپنیاں بیٹیاں نو دکھی ویکھیا, اپنیاں بیٹیاں دی پریشانی ویکھی, اپنیاں بیٹیاں نو انج اپنے کندھاں تے کندھیاں تے اٹھا لیندی ہے. ایک نو سجی سائیڈ تے بٹھا لیندی ہے, دوسری بیٹی نو کھبی سائیڈ تے بٹھا لیندی ہے. آ دروازہ کھڑکایا کیندا امی عائشہ مومنہ دی اماں جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا. میں قربان جاواں, آمینہ دل علیہ السلام دے کر آ جاندی ہے. مسکین تے غریب عورت اپنیاں بیٹیاں نو لے کے آئی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان نو کہن لگی, اے ساڈی اماں جان, اے میریاں دو بیٹیاں نے, یتیم بیٹیاں نے, انہاں دے باپ دا سایہ جڑا سر تے کوئی نہیں, انہاں دا باپ فوت ہو گیا, میرا خامد فوت ہو گیا. اے بچاریاں روندیاں نے پیاں, میرے کولو انہاں دا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا. بھوک لگی کوئی کھان نو چیز ہی دے چھڈ, بھوک لگی ہے کوئی کھان نو شے دے چھڈ. مومنہ دی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے, میں انجنا 3 کھجوراں پکڑیاں, گھر دے اندر 3 کھجوراں تو علاوہ ہور شے ہی کوئی نہیں سی. گھرانہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہے. اللہ دی قسم مومنہ دی ماں نے 3 کھجوراں لے کے اس مسکین عورت دی تلی تے رکھ دیتیاں. اس عورت نے 3 کھجوراں جڑیاں, ایک بیٹی نو دے دیتی, دوسری کھجور جڑی دوسری بیٹی نو دے دیتی, تیسری کھجور جڑی آپ کھان لگی. بیٹیاں نے جلدی جلدی اپنی اپنی کھجور کھا لئی. ماں اجے منہ اندر کھجور نہیں پائی, داخل نہیں کیتی. اللہ اکبر اللہ. اے بیٹیاں جلدی جلدی امی اگے تلی پھیر کر دیندیاں نے, امی بھوک ہور لگی ہے. اللہ اکبر. ماں نہ ماں ہویا کر دیے, ماں کو آخر پریشانی دکھ برداشت نہیں اولاد دے ہویا کر دے. ماں نو ویکھیا نہیں گیا, ماں نے فوراً او کھجور آپ نہیں کھا دی. اللہ دی قسمیں اپنی اولاد نو ترجیح دیتی ہے, اپنیاں بیٹیاں نو ترجیح دیتی ہے. حالانکہ ماں بھی کئی دنوں دی بھوکی سی, کھا سکتی سی, لیکن ماں نے آپ کھجور نہیں کھا دی. اے بھی اپنیاں 2 بیٹیاں نو ادھی ادھی کر کے تقسیم کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. جدو اے تقسیم کیتی میں قربان جاواں, انہاں دونوں بیٹیاں نو تیسری کھجور بھی تقسیم کیتی. اس عورت دا اے طور طریقہ مومنہ دی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا. اس عورت دا طرز عمل مومنہ دی ماں نے ویکھیا. امی عائشہ کولو رضی اللہ عنہا دے کولو ریا نہیں گیا, فوراً
فوراً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. مومنہ دی ماں آندی ہے اے اللہ دے نبی جی اج میں عجیب و غریبی طرز عمل دیکھے آئے. ایک عورت ایتھے آئی ہے انہیں 2 بچیاں اٹھائیاں نے تے انہیں آ کے بھوک دا سوال کیتا ہے. مسکین عورت سی میں 3 کھجوراں دے دیتیاں نے انہیں 2 اپنیاں بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتیاں ایک آپ کھان لگی لیکن انہاں بچیاں نے جلدی جلدی اپنی کھجور اپنے منہ اندر داخل کر کے ماں دے سامنے پھر تلی پھیلا دیتی. ماں کھجور کھانا چاہندی تے کھا سکتی سی لیکن اللہ دے نبی جی اس ماں دا حوصلہ اتنا ہے اس ماں نے او بھی کھجور جڑی ہے اپنیاں بیٹیاں نو ادھی ادھی کر کے تقسیم کر دیتی ہے. اے طرز عمل جڑا ہے نا اے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام دے سامنے امی عائشہ نے کیتا رضی اللہ عنہ تے آقا علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لہا بحل جنت ان اللہ قد اوجب لہا بحل جنت او آتک بہا من النار. ایشا پیاریے اے طرز عمل اس عورت دا کائنات رب نو اینا پسند آیا ہے اللہ اس عمل دی وجہ تو اس عورت نو جنت عطا کر دے گا. اس عمل دی وجہ تو اللہ نے اس عورت تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے. فرمایا یا ان دے عمل دے سبب ان دے عمل دی وجہ تو کائنات دے رب نے دوزخ دی اگ جڑی ہے ان دے تو اس عورت نو آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی اینا بیٹیاں دے دکھ جڑے نے اینا بیٹیاں دے صدمے جڑے نے ماپیاں کو لو برداشت نہیں جے ہوندے. اینا بیٹیاں نال تو میں بھی پیار کریے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کر جی میں اپنے بیٹیاں دی ہر چیز ہر ضرورت نو پوریاں کرنا ہے ہر خواہش نو پوریاں کرنا ہے میں اپنیاں بیٹیاں دی ہر تمنا آرزو نو پوریاں کریا کر. اللہ اکبر. اللہ آئیے غور فرمان دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر میرے رب نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے آئے. رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. قرآن تیری عظمت و صدقے جائے ترجمہ کیے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی اے محبوب کہہ دیو کل ازواج کا اپنیاں بیویاں نو و بناتی کا تے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو و بناتی کا تے اپنیاں بیٹیاں نو اندہ مطلب اے سیغہ جمع دا آ گیا میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں بلکہ کئی سن 4 بیٹیاں سن و بناتی کا کئی آندے نے نا او پیغمبر دی تا ایک کوئی بیٹی سی کیوں جی ایک گروہ ہے نا
جڑا نبی دی ایکو ہی بیٹی نو ماندا ہے، پر ایتھے قرآن نے جمع دا صیغہ بولے آئے، فرمایا وَبَنَاتِكَ اپنیاں بیٹیاں نو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ عورتاں، مومنہ مسلمان مومنہ عورتاں، فرمایا مومنہ ساریاں عورتاں نو بھی کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، مومنہ عورتاں نو بھی کہہ دیو۔ اللہ سونیا کی کہہ دیواں؟ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا انہاں نو کہہ دیو اپنے جسم نو ٹھانپ کے رکھیا کرن، لمبیاں لمبیاں چادراں لے لین، برقعے دا ذکر ہی نہیں، قرآن چ نہیں برقعے دا ذکر آیا۔ اے کئی بدماشی برقے پا لیندیاں نے، اللہ جاندا ہے مرداں نو ورگ لاندیاں نے بازاراں اندر جا کر کے، اے جائز نہیں، لمبیاں لمبیاں کھلیاں چادراں لیا کرو۔ اے کنے دسیا؟ قرآن نے، بولو کنے دسیا؟ اللہ نے قرآن اندر دسیا یدنین علیہن من جلابیبہن، لمبیاں لمبیاں چادراں لے لین، اپنے آپ نو لکا لین، چھپا لین۔ اگر برقع لینا اے ٹوپی نما جڑے ہوندے نے پٹھان خاص کر کے اپنی عورتاں نو دیندے نے، انج دے برقعے لینے چاہیے نے، یا کھلا برقع ہونا چاہیے جن دے وچ عورت دا وجود نظر نہ آئے، انج دا برقع ہونا چاہیے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ انہاں نو کوئی دکھ نہ دیتا جائے، انہاں نو کوئی تکلیف نہ دیتی جائے، انہاں نو کوئی عذا نہ دیتی جائے، کوئی پریشانی نہ دیتی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، میرے نبی دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، میرے نبی دی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، میرے نبی دی چوتھی آخری لاڈلی پیاری چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے میرے نبی دیاں چار بیٹیاں نے، میرے نبی دی پیاری تے لاڈلی جڑی بیٹی ہے نا، وہ سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ واہ محبوب میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ میرے نبی نو بھی کافراں نے بڑے دکھ دیتے نے، میرے نبی نو لوگ کافراں نے بڑا پریشان کیتا ہے، میرے نبی دیاں بیویاں نو بھی کافراں بڑا پریشان کیتا ہے۔ جتھے میرے مصطفیٰ نو دکھ پہنچے، میرے نبی دے یاراں نو بھی دکھ پہنچے، جتھے میرے نبی دے یاراں نو دکھ پہنچے، اوتے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی دکھ پہنچے نے۔ میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاواں، محبوب علیہ السلام دے گھر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے رشتہ منگن واسطے کہ محبوب سونیا اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ دا نکاح، سیدہ فاطمہ دی شادی میرے نال کر دے وہ، میں قربان جاواں۔ اللہ محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی کول گئے، اپنی بیٹی نال مشورہ کیتا۔ آ لوگو میرے رب نے میرے نبی دا کیتا ہویا مشورہ جڑا ہے، میرے نبی نے جڑی اپنی بیٹی نال گل کیتی ہے، میرے محبوب نے جڑی اپنی بیٹی نال گفتگو کیتی ہے، میرے رب نے قیامت تک ایک قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جو میرے
پیغمبر دی زبان جو گل نکل جائے او حق بھی ہے تے بولو سچ بھی ہے۔ اللہ میرے رب نے قیامت تک قانون بنا دیتا ہے، ان تبدیلی نہیں آ سکتی، ہر چیز دی تبدیلی ہو سکتی ہے پر دین اسلام تبدیل ہو سکتا، قرآن نہیں جے تبدیل ہو سکتا، میرے نبی دا سچا فرمان نہیں جے تبدیل ہو سکتا۔ میرے نبی دی وفادار تے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نو دکھ تکلیفاں کنج آئیاں، آؤ ذرا نا ماپیاں نو بیٹیاں دے دکھ پریشان کر کے رکھ دیندے نے، ماپیاں دے لک ٹوٹ جاندے نے۔ اللہ دی قسمیں میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹی میں تیری شادی علی نال کرنا چاہنا وا، بیٹی خاموش ہے۔ آقا پھر فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا نکاح علی نال کرنا چاہنا وا، بیٹی خاموش ہے۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ کم از کم اپنی بیٹی نو پوچھیا، سوال کیتا، بیٹی خاموش ہے۔ میرے رب نے قیامت تک قانون بنا دیتا، بیٹی دی خاموشی جڑی ہے انہوں ہاں تسلیم کیتا جائے گا، اور بیٹی دی خاموشی نو ہاں تسلیم کیتا جائے گا۔ اور میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، اور لوگوں بیٹیاں دی شادی کرنی ہے، بیٹیاں دا نکاح کرن دے موقع تے اپنی منمانی نہ کریا کرو، اپنی مرضی نہ کریا کرو، بیٹی کو لو پوچھن لگیاں آر محسوس نہ کریا کر، اپنی بیٹی کو لو پوچھن لگیاں اللہ دی قسمیں اپنے آپ نو نیچا نہ سمجھیا کر، بلکہ ایتا میرے نبی دا فرمانے گرامی ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو لو پوچھے آئے کی گل ہے، کیوں پریشان ہو جاندے ہو، اس معاملے وچ آ کے نہ پریشان ہویا کرو۔ میرے محبوب نے آپ اپنی بیٹی تو پوچھے آئے، اس واسطے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹی بالغہ ہوئے عاقلہ ہوئے انہوں پوچھ لینا چاہیے، تے جے بیٹی خاموش رہے سمجھ لو بیٹی رضا مندی ہے۔ اللہ اگر بیٹی انکار کر دے وے اپنی مرضی نال جبرن ظلم نہ کریا کر، زیادتی نہ کریا کر، ساری زندگی پھر بیٹی دکانداری اپنی گزار دیجے۔ جے اپنی من مانی کریں گا بیٹی دے درد نو تو نہیں جان سکدا، ان دی تکلیف نو تو نہیں محسوس کر سکدا، ایتا انہوں یا ان دے دل دا حال تو نہیں معلوم کر سکدا، ایتا اس بیٹی نو ہی پتا ہوندہ ہے کہ ان دے دل تے گزر دی ہوندی ہے، اس واسطے آر محسوس نہ کریا کر۔ میرے نبی فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں علی نال تیری شادی کرن لگا، علی غریب ہے ان دے اندر کوئی شک نہیں، علی کل دنیا دی دولت نہیں، علی غریب ضرور ہے پر علی ایماندار ہے، علی غریب ضرور ہے پر علی ایماندار ہے، علی غریب ضرور ہے پر علی جنتی شہزادہ ہے، علی غریب ضرور ہے علی متقی ہے، علی غریب ضرور ہے علی پرہیزگار تے نمازی بندہ ہے، ایسے بندے نال میں تیرا نکاح کرنا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں تے ساڈیاں ماواں نو آکھیا آرڈر دے دیتا، اللہ اکبر جلدی کرو میری بیٹی دے واسطے کوئی انہوں تیاری کروا دیو، نکاح دا پروگرام بنا لیا، برات آ جاندی ہے، علی میرے نبی دے دروازے تے آ کے بیٹھ جاندہ ہے برات لے کے۔ محبوب علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو کہن لگے جلدی کرو میری بیٹی لگتے جگر سیدہ فاطمہ نو تیار کرو۔ اللہ تیاری ہو رہی ہے، کوئی نیا سوٹ نہیں لے کے آئے، محبوب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں فرمائی، کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں جے کیتا، اللہ دی قسمیں اوہی پرانا سوٹ انہوں ہی تو کر کے اوہی گل دے اندر میرے نبی دی لگتے جگر نے پا لیا۔ شادی دا موقع اللہ دی قسمیں میں قربان جاواں، ماں پہلے ہی دنیا تو چلی گئی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا ماں دا سایہ دست شفقت جڑا ہے او سر تے کوئی نہیں۔ ادا اللہ میرے نبی دی بیٹی شادی دا موقع ہے، نکاح پڑھ لیا گیا ہے، رخصتی دا ٹائم ہو چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے جلدی تیاری کرو۔ تیاری مومنہ دیاں ماواں ساڈیاں ماواں جڑیاں نے نا میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں سیدہ فاطمہ دی تیاری فرما رہیاں نے، رخصتی دا ٹائم قریب قریب آ رہا ہے، میرے نبی دی بیٹی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی ایک ماں نے یہ گل کہہ دیتی، فاطمہ کاش اج ماں تیری زندہ ہوندی، اپنے لاڈ نال پیار نال نخریاں نال تینوں الوداع کر دی، کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی، تینوں محبتاں دے نال پیار دے کے شفقتاں دے نال الوداع کر دی۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی بیٹی رونا شروع کر دیندی ہے، چیخاں نکل جاندیاں نے، میرے محبوب بھی رونا شروع کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے ہاں خدیجہ ہی سی، کیڑے ویلے مینوں خدیجہ یاد کروا دیتی جے، ہاں واقعتاً خدیجہ ہی سی، میرے نبی ہوتے خدیجہ کرن لگ پے۔ بیٹیاں دے دکھ اللہ دی قسم ماپیاں تو برداشت نہیں جے ہوندے، میرے محبوب نے بھی رونا شروع کر دیتا، میرے نبی بھی روئی جا رہے نے، میرے نبی دی لگتے جگر بھی روئی جا رہے نے۔ آ بیٹیاں دے درد کی نے میں تینوں دساں، بیٹیاں دے دکھ کی نے، آ ذرا غور فرما لے، توجہ کر دے جانا۔ میں قربان جاواں میرے نبی دی بیٹی تیار ہو جاندی ہے، آقا علیہ السلام نے تربیت ہی انج دی کر دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹی گل سن لے، علی غریب ہے، علی نو کوئی سوال نہ کر چھڈیں، علی نو بہتے سوال نہ کریں، کھان پین دے معاملے اندر علی نو ایویں پریشان نہ کریں۔ جڑے چنگے ماپے ہوندے نے وہ اپنی اولاد دیاں تربیتاں بھی اچھیاں ہی کر دے نے۔ عطا اللہ ماں ٹر دیاں تینوں مت دیندی، ماں ٹر دیاں تینوں مت گل میری دا خیال رکھی، جس جگہ تے خام تیرا پیر رکھے تو اس جگہ تے اپنے سر دے وال رکھی۔ ماں ٹر دیاں تینوں مت گل ہور دا خیال رکھی، شکر رب دا کریں ہر حال اندر، نالے اپنا آپ سنبھال رکھی۔ ماں ٹر دیاں تینوں مت میری ایک گل ہور دا خیال رکھی، جڑی شعیب دی تینے چال چلی تو اوہی زمین تے چال رکھی۔ جڑیاں نیک ماواں ہوندیاں نے نا، نیک والدین وہ اپنی اولاد دی تربیت انج دی کرتے نے۔ آ میرے پیغمبر دی اے دکھی بیٹی لاڈلی تے پیاری بیٹی جا رہی ہے علی دے گھر دے اندر،
اگلے گھر منتقل ہو جاندی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی دے گھر چلی جاندی ہے۔ اللہ دی قسمیں جا کتاباں پڑھ کے ویکھ لے، اللہ دی قسمیں میرے نبی دی لگتے جگر نے ایک دن بھی علی دا شکوا نہیں کیتا، ایک دن بھی علی نو اے نہیں آکھیا علی میں تیرے گھر دے اندر کی سکھ پایا ہے، میں تیرے گھر دے اندر کی سکون پایا ہے، اے دوتا میں اپنے باپ دے گھر اندر چنگی سا نا ایک دن بھی علی دا گلا تے شکوا نہیں میرے نبی دی بیٹی نے کیتا۔ اس واسطے دوستو اولاد اللہ دے وے انہاں دی تربیت بھی چنگی کیتا کرو۔ آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، ٹائم نہیں کہ میں لمبی گفتگو کراں، اللہ دی قسم جمعہ دا ٹائم مختصر ہویا کر دے، اجے تا میں کوئی گل نہیں کر سکیا، ٹائم مکدا جا رہا ہے، میں کی کراں؟ آؤ ذرا میرے نبی نو صدمے بڑے نے، میرے نبی نو تکلیفاں پریشانیاں بڑیاں نے۔ محبوب علیہ السلام میں قربان جاواں آپ دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں اندی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی نے کر دیتی۔ میں قربان جاواں اسلام دی پہلی جنگ بدر، محبوب علیہ السلام دی بیٹی رقیہ بیمار ہو جاندی ہے، حضرت عثمان بھی تیاری فرما رہے نے، جنگ دی تیاری ہو جاندی ہے، حضرت عثمان تیاری فرمائی، آقا فرمان دے نے عثمان تو گھر رہ میری بیٹی دی خدمت کر، بیٹی بیمار ہے تو ان دیاں خدمتاں کر، تو جنگ اندر نہیں شریک ہونا۔ لیکن میرے نبی نے یہ گل کہہ دیتی سی عثمان اللہ تینو بدر دے جڑے لوگ شامل ہونگے مارکہ بدر دے اندر تینو نال برابر دائی اجر و ثواب اللہ عطا کر چھڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان میرے نبی دی بیٹی رقیہ دیاں خدمتاں پہ کر دائے، میرے نبی دی بیٹی دکھی بیٹی کنج دکھی بیٹی ہے، ادھر میرے وال ویکھنا غور کرنا توجہ کر دے جانا، میرے نبی دی اے بیٹی ماں دا منہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہویا۔ ماں جدو دنیا تو گئی ہے نا، جدو پہلی ہجرت حبشے دی طرف ہوئی ہے نا، حضرت عثمان نال میرے نبی دی بیٹی رقیہ گئی ہے تے ماں جدائیاں دے گئی تے ماں دا چہرہ ویکھنا بھی بیٹی نو نصیب نہ ہویا۔ آج مار کا بدر ہو رہا ہے، اللہ نے کامیابیاں عطا کر دیتیاں نے، میرے نبی دے صحابہ چائیں خوشی خوشی مدینے اندر داخل ہو رہے نے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار کر لے گئے۔ ادھر غور کرنا توجہ کرنا، میرے نبی دی بیٹی جڑی ہے نا رقیہ اے دنیا تو رحلت فرما جاندی ہے، فوت ہو جاندی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج میرے نبی مدینے نہیں پہنچے، اللہ رات تک دیاں دنیا تو چلی گئی کہ کی میرے محبوب علیہ السلام آ جان، میں اپنے محبوب نو مل لواں، اپنے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقاتاں کر لواں، کئی قاصد بھیجے مدینے تو باہر میرے نبی دی بیٹی لگتے جگر نے، پر کوئی نظر شے نہیں آ رہی۔ ہن محبوب علیہ السلام آئے نے، بیٹی اس فانی جہان نو چھڑ کے قبران در جا کے ڈیرے پا لینے، جنازہ پڑھا دیتا گیا، دفن کر دیتا گیا۔ میرے نبی نو کسے نے خبران دیتیاں، پہلے تا خبر اے آئی کہ مسلمانوں اور مدینے والے خوش ہو جاؤ، مبارک ہوئے اللہ نے فتح ادا کر چھڑی ہے، کامیابی عطا کر چھڑی ہے۔ تے لوگ آندے نے کاندیاں مبارکاں دین دے جے، پہلے اے گل سن لو، نبی دی نور نظر، نبی دی لگ دے جگر، سیدہ رقیہ اوتا دنیا تو رحلت فرما گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نو پتہ چلیا، میرے آقا علیہ السلام تلاش کر دینے، عثمان کتے آ، عثمان نظر نہیں آ رہے۔ میرے نبی نو عثمان نال بھی بڑا پیار سی، عثمان نال بھی
بھی بڑی محبت سی اچھا اللہ محبوب علیہ السلام تلاش کر دینے دسن والے دسیا تہاڈی بیٹی نو دفن کر دتا گیا آقا فرماندے نے مینوں قبرستان لے کے چلو جنت البقیع اندر میرے محبوب نو لے کے جایا گیا اوتھے جا کے قبر تے میرے نبی نے ہاتھ پھیریا دعا کیتی محبوب علیہ السلام نے بیٹی دی قبر تے جا کے دعا کیتی نال آقا فرماندے نے نہیں بیٹی ہے نہیں میری ہے لاڈلی ہے میرا محمد دا انتظار ہی کوئی نہیں ہو کیتا اپنے ابو دا انتظار ہی کوئی نہیں کیتا کاش میں پہلے ہی آ جاندہ مینوں کی پتا سی کہ میری بیٹی نے دنیا تو چلے جانا ہے محبوب علیہ السلام فرماندے نے تیے اپنے ابو دا خیال ہی نہیں کیتا ہی اپنے ابو دا انتظار ہی کوئی نہیں کیتا ہی اے موت دا جو پیغام ہے اللہ دی قسم اے اڈیک دا نہیں اے انتظار نہیں کردا کلو نفس ذائقۃ الموت پہلے ماں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہویا او دل وچ دکھ نے اج دنیا تو بیٹی آپ جا رہی ہے باپ دا چہرہ بھی ویکھنا نصیب نہ ہویا اللہ دکھی بیٹی میرے نبی دی دنیا تو چلی گئی اللہ آئیے غور فرماندے جانا ایک اور میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آؤ لوگوں غور فرماؤ توجہ کر دے جانا اے بھی بڑی ستائی گئی اینو بھی بڑے دکھ دیتے گئے میرے نبی دی بیٹی مکے اندر محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے 70 کافر مارے بدر دے اندر 70 گرفتار کیتے قیدی کر لے انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا شوہر بھی ابو العاص دا نام ہے اجے مسلمان نہیں ہویا کفر دی حالت اندر یہ بعد اندر مسلمان ہو گیا سی ابو العاص بھی گرفتار ہے انہاں دیاں مشکاں پیچھے نو بن دتیاں تے انیاں گھٹ کے مشکاں بن دتیاں رات پہ گئی محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے نے اچانک ہی محبوب علیہ السلام بے چین نظر آ رہے نے مومنہ دی امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے سونیا کی گل اج کیویں بے چین نظر آ رہے جے آقا فرماندے نے عائشہ انج لگدا ہے جویں قیدیاں دیاں مشکاں زیادہ گھٹ کے بن دتیاں گئیاں انہاں دی ہائے ہائے نے مینوں بے چین کر دتا ہے انہاں دے ہائے ہائے نے میں محمد نو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے محبوب علیہ السلام مسجد دے اندر آئے صحابہ نو جمع فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو انج لگدا ہے جویں قیدیاں دیاں مشکاں ذرا زیادہ گھٹ کے کس کے بن دتیاں گئیاں نے انہاں نو تھوڑا جا ٹھلیاں کر دیو مشکاں ٹھلیاں کیتیاں دن چڑھیا صحابہ نو مسجد دے اندر بلایا میرے آقا فرماندے نے صحابیو کی کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا فدیہ لے کے چھڈ دینا چاہیے پیسے لے کے چھڈ دینا چاہیے میرے نبی نے ابو بکر صدیق دا مشورہ مان لیا قبول فرما لیا آقا علیہ السلام عام اعلان کر دیتا بھئی پیسے لئی آؤ تے اپنے اپنے قیدی لے کے چلے جاؤ چھڑائی جاؤ لوگ آ رہے نے مکے خبر میرے نبی دی بیٹی تک پہنچ جاندی ہے سیدہ زینب نے اپنے گھر تو تلاش کیتا کوئی درم و دینار لب جان کوئی شے نہیں لب دی پئی میرے نبی دی لگتے جگر نے اپنے گلے دا ہار لا کے اپنے دیور نو پکڑا دیتا کہن لگی جلدی کر اے ہار محبوب علیہ السلام کو مدینے لے کے چلا جا نالے جا کے سب تو پہلے سلام آکھی میرا سلام آکھی محبوب علیہ السلام نو میرے ابو محمد علیہ السلام نو پہلے میرا سلام آکھی بعد اندر اے میرا ہار پکڑا دیویں اللہ
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا دیور آیا آ کے مدینے اندر محبوب علیہ السلام نو بیٹی دا سلام عرض کیتا نال ہی ہار پکڑایا تے جدو میرے نبی دی نظر ہار تے پئی نا بڑا قیمتی ہار ہے میرے محبوب علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں محبوب علیہ السلام روئی جا رہے نے نالے ہار دی طرف ویندے نے نالے آنسو بہائی جا رہے نے صحابہ نے ویکھیا محبوب علیہ السلام اللہ دے نبی کی گل بن گئی کیوں رونا شروع کر دیتا جے صحابہ نے نبی نو ویکھ کے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیتا صحابہ بھی رو رہے نے کائنات دا امام بھی رو رہا ہے آقا فرماندے نے صحابیو اے جڑا میری تھی نے میری بیٹی نے ہار مینوں بھیجیا ہے نا اے ہار اینوں اندی ماں نے تحفے اندر دتا سی شادی دے موقع تے اے بڑا قیمتی ہار ہے اگر تسی آندے جے میں ابو العاص نو بھی رہا کر دینا تے ہار بھی واپس کر دینا میں ابو العاص نو بھی رہا کر دیواں تے نال ہار بھی واپس کر دیواں صحابہ نے اللہ دے نبی جی پلا سی تانوں کنج روک سکنے ہاں جویں چاہو اوویں ہی کر لو اسی راضی ہاں میرے نبی نے ابو العاص نو بلایا ہار بھی دے دیتا ابو العاص نو بھی کیا جا ابو العاص تینوں معاف کر دیتا ہے تینوں چھٹ دیتا رہا کر دیتا پر ایک شرط ہے مکے جاندے آئی میری بیٹی نو مدینے بھیج دیں مکے جانتے آئی میری بیٹی نو مدینے بھیج دیویں ابو العاص مکے پہنچ دائے وہ ہار واپس لے کے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ابو العاص نے وعدے دے مطابق نبی دی بیٹی نو آکیا تیار ہو جاندی نال ان دے اپنے بھائی نو بھیجیا یعنی دیور نو دو سواریاں ہیں ایک سواری تے نبی دی بیٹی بیٹھ جاندی ہے دوسری سواری تے اللہ اکبر اے دیور نبی دی بیٹی دا دیور بیٹھ جاندا ہے مکیوں اجے باہر ہی نکل دینے پہ ایک دشمن ہے جڑا دشمن میرے نبی دا مخالف ان دی نظر پہ جاندی ہے اس دشمن نے جدوں ویکھیا کہ نبی دی بیٹی آ رہی ہے نبی دی بیٹی آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ انہیں جلدی نالنا انج محاصرہ کیتا ایک قریب آ جاندہ ہے تیر پکڑ لیندہ ہے تیر پھڑ لیندہ ہے تے سدھا نیزہ لے آ کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے پیٹ اندر مار دے انجنا سواری تو نیچے نوکیلیاں پتھران تے پتھریلی زمین جوئے پتھران دے اتے میرے نبی دی بیٹی دکھی بیٹی اینا دکھاں دے اندر مبتلا ہو جاندی ہے گر جاندی ہے نال پیٹ دا بچہ ضائع ہو جاندہ ہے خون دے فوارے پہ چھوٹ دینے ہائے اللہ میری توبہ میں قربان جاواں نبی دی بیٹی رو رہی ہے ادھا اللہ تے اینے بائی مان نے ذرا دریغ نہیں کیتا نال خنجر کٹ لیندہ ہے کہنے لگا میں آج ذبح کر دینا ہے نبی دی بیٹی نو نہیں چھڑنا ذبح کر دینا ہے وجہ کیے میدان بدر دے اندر انہاں نے ساڑھے وڈے سردارانو قتل کیتا ہے ساڑھے چودریاں نو جو قتل کر دیتا ہے ہائے اللہ میری توبہ انی دکھ اینا تکلیف دیتی اینا پریشان کیتا نبی دی بیٹی نو اے جلدی نہ کوئی خبر پہنچ دی مکے پہنچ جاندی ہے پیچھے مکیوں بچے عورتاں مرد دوڑ دے آئے مکے دے ایک چودری ابو سفیان دا نام ہے اے بھی آ جاندہ ہے اے بھی آ کے آندہ ہے جا ظالمہ اے کی ہنیر مارے آئی تینوں انج نہیں سی کرنا چاہی دا ایڈا ظلم نہیں سی کرنا چاہی دا ایڈے ظلم نہیں بیٹیاں نل کرنے چاہی دے کیونکہ بیٹیاں سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے بیٹیاں نال ایڈا ظلم تا نہیں کریدا اللہ اکبر اللہ اس ظالم نے ایک نبی دی بیٹی زینب دا دیور جڑا ہے نا یہ جدو خنجر لے کے مارن واسطے آگا ہویا نا کہنے لگا جے تو خنجر مارے گا نا تے پھر یاد رکھیں اے تیر فیصلہ کرن دے میں تیرہ دی بچھاڑ کر دیاں گا
انہیں پھر خنجر نہیں ماریا، ایتھوں ہی ظالم پیچھے ہٹ جاندا ہے۔ نبی دی دکھی بیٹی ابو سفیان آ کے نا انج بیٹھ جاندا ہے، آندا ہے نی بیٹیے گل سن، جے تو مکے چلے میرے نال میں تیرا علاج کرواواں گا، میں تیرا علاج کرواواں گا، میں تیرا خیال رکھاں گا، تے جے تو مدینے جانا چاہنی ہے اپنے ابو محمد علیہ السلام دے کول چلی جا، پھر انہاں دا محاصرہ میں آپے کر لواں گا، انہاں نو میں آپے سنبھال لواں گا مکے والیاں نو۔ نبی دی بیٹی سواری تے بیٹھ جاندی ہے، اپنے سر دا ڈبٹا لے کے اپنے پیٹ تے بن لیندی ہے، سواری تے بیٹھ کے جا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں نو بلاندے نے، آقا فرماندے نے زید مدینے تو باہر چلا جا تے اتھے کھڑا ہو جا، میری بیٹی مکیوں آ رہی ہے، ابو العاص نے میرے نال وعدہ کیتا سی، وعدہ کر کے گیا انہیں بھیج دیتا ہوئے گا، تے جدوں میری بیٹی مدینے دے قریب آ جائے گی مینوں آ کے اطلاع دے دیویں، میں آ کے بیٹی دا آپ استقبال کراں گا، میں اپنی بیٹی نو استقبال کر کے مدینے اندر داخل کرانگا۔ واہ محبوب سونیا کنا پیارے بیٹیاں نال میرے نبی نو اتاں اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے زید نو بھیجیا، زید آ کے مدینے تو باہر کھڑا ہے، آ رہی ہے نبی دی بیٹی، دوروں نظر پئی حضرت زید جلدی جلدی مسجد نبوی اندر چلا جاندا ہے، جا کے محبوب علیہ السلام صحابہ اندر تشریف فرمانے، زید آندا ہے اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی مدینے داخل ہونی والی ہے، تواڈی بیٹی آ رہی، اونٹ آ رہا ہے، دوروں نظر آیا ہے، تے محبوب علیہ السلام جلدی جلدی مدینے باہر چلے جاندے نے۔ نبی دی دکھی بیٹی دکھ لے کے دل دے اندر مدینے پہنچ رہی اج اے مکے تے مدینے دا جڑا سفر ہے نا کم و پیش 400-450 میل دا فاصلہ ہے، اج دے دور دے اندر 500-550 کلومیٹر ہے۔ میرے نبی دی دکھی بیٹی آ رہی ہے، پریشانیاں لے کے مدینے داخل ہو رہی ہے، ادھاں اللہ تے جدوں میرے نبی دی بیٹی قریب آئی نا، میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا دوروں نظر پئی نا میری بیٹی آ رہی ہے، تے اگوں بیٹی دی بھی نظر پہ جاندی ہے، تے جدوں بیٹی دی نظر پئی صحابہ اندر میرے محبوب کھڑے نے، بیٹی دیاں چیخاں دوروں ہی نکل جاندیاں نے، روئی جا رہی ہے، جویں جویں قریب ہوندی جا رہی ہے میرے نبی دے دل نو بھی رگ پینے شروع ہو جاندے نے، میرے نبی نو بھی کچھ ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب دی بیٹی قریب آئی، رو رہی ہے، اونٹ نو بٹھا دیتا گیا، سواری نو بٹھا دیتا گیا، میرے نبی نو نیچے میرے نبی دی بیٹی نو نیچے اتار دیتا گیا۔ محبوب علیہ السلام دی بیٹی جلدی نال اپنے محبوب یعنی اپنے ابو دے انج جفے اندر چلی جاندی ہے، جلدی نال اپنے ابو نو ملن لگ پیندی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بوسا دیتا، محبوب علیہ السلام نے متھے نو چومیا، آقا فرماندے نے بیٹی اج کاندے آنسو بہا رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ 2.5-3 سال تو بعد میری نبی دی بیٹی مدینے پہنچی ہے، 2.5-3 سال دا عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئی نو، اج نبی دی بیٹی مدینے پہنچی ہے۔ میں قربان جاواں بیٹیاں دے دکھ سننے والو، محبوب علیہ السلام دی بیٹی رو رہی ہے، آقا علیہ السلام بیٹی دے کول بیٹھ جاندے نے جویں بیٹی زمین تے بیٹھی ہے، میرے نبی بھی بیٹی کول زمین تے بیٹھ جاندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹی دس کی پریشانی ہے تینوں؟ نبی دی بیٹی نے انج اپنے سر دا دوپٹہ جڑا پیڑ تے بنیا انہوں پیچھے ہٹایا، میرے نبی دی زخماں تے نظر پئی، میرے نبی دیاں اللہ اکبر آنسو رک دے ہی نہیں اور چیخاں نکل جاندیاں۔ آقا فرماندے نے بیٹی جلدی کر، جلدی دس ایک کنے ظلم کیتا ہے، کنے تینوں اینا پریشان کیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نو نبی دی بیٹی سیدہ زینب فرماندی ابو جی میں آ رہی سا مکیوں، حبار بن اسود نے نیزہ ماریا،
حبار بن اسود ظالم نے نظام آ رہا ہے، اللہ دی قسمیں جات کتاباں اٹھا کے ویکھ لے، محبوب علیہ السلام نے فوراً اعلان کر دیتا۔ آقا فرماتے نے صحابیو اگر حبار بن اسود بیت اللہ دے غلاف نال چمڑیا بھی نظر آ جائے انہوں معاف نہیں کرنا، انہوں فوراً قتل کر دینا ہے۔ میرے نبی نو بیٹی دا دکھ ہی بڑا ہے، بڑی پریشانی ہے، آقا فرماتے نے فوراً قتل کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی مضمون بڑا لمبا ہے، ایسے ہی تکلیف ایسے پریشانی دے ویچی محبوب دی بیٹی سن 8 ہجری دے اندر ایسے ہی مرض دے ویچ ایسے ہی زخم دی وجہ تو دنیا تو چلی گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے لحد دے اندر آپ اتاریا اور کفن دے وچ میرے نبی نے اپنی چادر دیتی کہ اے بیٹی میری نو چادر دیو، قبر دے اندر اتاریا مٹی پا کے۔ آقا فرما دینے صحابیو اس میری بیٹی نو بڑے دکھ دیتے گئے نے، اس میری بیٹی نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں گئی ہیں، اور بیٹیاں دی وجہ تو کئی لوگ ازمائے گئے نے۔ اس واسطے دنیا دے لوگوں بیٹیاں دے دکھ ختم ہون والی شے نہیں، اس واسطے قدر کریا کرو۔ اگر بیٹے دیتے نے اللہ نے، بیٹیاں بھی دیتیاں نے، قدر کریا کرو۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے الفاظ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔